السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسے وشے پر بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ صحیح جانکاری رکھتے ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا پر آپ نے ایسے تھمبنیل اور ویڈیو دیکھے ہوں گے جن میں کہا جاتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ کیا اسلام میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کن لوگوں کو یہ اجازت ملتی ہے؟ اور کیا بنا کسی مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ آج ہم انہی سوالوں کا جواب سمجھیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز اسلام کا سب سے اہم ستون ہے۔ کلمہ کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی عمل بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے نماز کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا۔ چاہے انسان سفر میں ہو، بیمار ہو یا کمزوری میں ہو، اسے اپنی چھمتا کے انوسار نماز پڑھنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ بیٹھ کر نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، آپریشن ہوا ہے، یا وہی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہے کہ کھڑا ہونے مشکل ہو گیا ہے، تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آسانی اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کی مجبوری اور حالت کا پورا خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت مہتوپورن بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ویکتی پوری طرح سوستھ ہو اور آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ بنا کسی مجبوری کے بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا صحیح نہیں مانا جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ یا بیمار ویکتی درد اور تکلیف کے باوجود نماز نہیں چھوڑتا اور بیٹھ کر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سوچئے، ایک انسان جو مشکل سے چل پاتا ہے، پھر بھی وضو کرتا ہے، جا نماز بچھاتا ہے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے یہاں ایسے بندے کا کتنا اونچا درجہ ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز چھوڑنا سادھن نہیں ہے، بلکہ نماز ہی ہر پریشانی کا سب سے بڑا علاج ہے۔ اگر جیون میں دکھ ہے، نماز پڑھیے۔ اگر بیمار ہے، نماز پڑھیے۔ اگر کاروبار میں پریشانی ہے، نماز پڑھیے۔ اگر دل بے چین ہے، نماز پڑھیے۔ کیونکہ نماز بندے اور اس کے رب کے بیچ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ کئی لوگوں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پہلے کی طرح کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ انسان کی مجبوری کو جانتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اپنی چھمتا کے انوسار عبادت کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا پورا ثواب دے سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ہر دعوے کو سچ نہیں مان لینا چاہیے۔ دین کی باتیں ہمیشہ بھروسے مند اسلامک سنتوں سے سیکھنی چاہیے۔ اس ویڈیو کا سب سے بڑا سندیش یہی ہے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، چاہے حالت جیسی بھی ہو۔ اپنے رب سے رشتہ بنائے رکھیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اپنی چھمتا کے انوسار پڑھیں، لیکن نماز کو اپنی زندگی سے دور مت کیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم سوستھ ہیں، کل بوڑھے ہو سکتے ہیں۔ آج طاقت ہے، کل کمزوری آ سکتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے نماز کی قدر کیجیے، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیے اور اپنے گھر کو نماز سے روشن کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ اسلامک جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی نیک بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔